کون نہیں جانتا ہے ابو جہل کے بارے میں؟ ہر شخص واقف ہے ابو جہل کے بارے میں کہ ابو جہل کون تھا اور اس کا نام ابو جہل کیوں پڑا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، اس کا نام تو کچھ اور تھا۔ اس کو لوگ حکم کہتے تھے، حکم، عمرو ابن حکم کہتے تھے۔ لیکن یہ اتنی جہالت پر اتر آیا تھا، اتنی جہالت پر اتر آیا تھا کہ اس کی جہالت کے چرچے عام تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا۔ عجیب حال تھا اس کا، بہادر تھا، دلیر تھا، مکے کے کفار کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، فصاحت و بلاغت کا مالک تھا، غرور و تکبر کا کہتے ہیں پیکر اٹھا کے چلتا تھا، اللہ کے نبی کا انکار کرتا تھا، کہتا تھا تم نبی کیسے ہو، بہت سی باتیں بناتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دماغ میں کوئی بات آئی، اس کے دماغ میں کوئی بات آئی اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے بعد اپنی مٹھی جو بند تھی، بند مٹھی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر یہ ابو جہل اتنا عقل مند ہے، یہ ذہین ہے، اس کی ذہانت کے چرچے اہل عرب ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ آخرکار یہ چاہتا کیا ہے، یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ بتانا کیا چاہتا ہے، یہ کیا میسج لے کر آیا ہے، یہ پیغام کیا لے کر جانا چاہتا ہے۔ لہذا لوگ حیران تھے اور اس کے بعد اس نے مٹھی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر واقعی تم نبی ہو اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہو چونکہ، اور حقیقت میں اگر اللہ نے تم کو نبی بنا کر اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے تو پھر تم ایک کام کرو، یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیا سوال ہے اس کا، پتہ یہ چلا، آپ بتاؤ، یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی مٹھی میں تمہاری کیا ہے تم جانو، مٹھی میں تمہاری کیا ہے تم سمجھو، مٹھی میں تمہاری کیا ہے تم اپنا برین لگا کر خود جان سکتے ہو۔ مٹھی تمہاری، مٹھی میں جو سامان ہے وہ تم نے رکھا اور پوچھ رہے ہو ایک نبی سے، ارے نبی سے تو قرآن معلوم کرو، نبی سے تو اللہ کا پیغام معلوم کرو، نبی سے تو یہ معلوم کرو اللہ کا عرش کیسا ہے، یہ معلوم کرو اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے، یہ نبی سے معلوم کرو، نبی سے نبوت کے متعلق معلوم کرو، نبی سے رسالت کے بارے میں معلوم کرو، نبی سے کتاب کے بارے میں معلوم کرو، نبی سے وہ چیزیں معلوم کرو جو آخرت میں ہونے والی ہیں، وہ تم کو بتائے گا۔ نبی سے معلوم کرو مٹھی میں کیا ہے۔ دیکھ لو، جہالت کی حد ہو گئی۔ ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تخمینہ لگانے بیٹھ جاتا، تخمینہ لگانے بیٹھ جاتا، لوگ جلدی بتا دو تاکہ لوگ ہمیں جو ہے بہت بڑا عالم دین سمجھے۔ آقا دو جہاں سرور کونین مفخر رسول، چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، محبوب کبریا ہیں، امام الانبیاء ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، فخر رسولہ ہیں، سرکار جن و آ ہیں، کشتی ملت کے کھیون ہارے ہیں، دائی حلیمہ کے پالن ہارے ہیں، آمینہ کے لال ہیں، عبداللہ کے دلارے ہیں، براہ کیا کہتے ہیں بغیر کچھ سوچ
سوچے ہوئے، بغیر کچھ سمجھے ہوئے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں تمہید کے کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ ہائے ہائے، حضور کا جواب دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہنا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ابو جہل کی مٹھی سے آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ابو جہل کے کانوں میں جب یہ آواز سنے تو اتنا برہم ہو گیا، اتنا غصے میں لال پیلا ہو گیا، ٹماٹر کیا ہوتا ہے، ٹماٹر سے زیادہ اس کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کا منہ تونے سے زیادہ کالا ہو گیا اس کے بعد، اور اس کے بعد اپنی مٹی کو بہت زوروں کے ساتھ زمین پہ پھینکا اور کہنے لگا، ابھی تک تو جادو کرتا تو بہت جادو کرنے لگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صحابہ، جو قریب بیٹھے تھے صحابہ ان کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، اے میرے محبوب صحابہ دیکھا تم نے کچھ؟ صحابہ خاموش۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ حضور پاک اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صحابہ کچھ دیکھا تم نے؟ صحابہ اکرام خاموش رہے۔ پھر حضور پاک اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک کنکریوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دی اور جب تک میرے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی تب تک ایک کافر کی مٹھی میں قید رہی، اور جیسے ہی اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اور میرے نبی ہونے کا اقرار کیا فوراً ایک کافر کی مٹھی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔